إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں جمع غفیر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صحابہ کرام سے محبت کرنے والے متوالے اور قاری عبد الرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ تبارک و تعالی کے مقتدی محب اور جیالوں کا جمع غفیر اور رات کا پچھلا پیر اور پھر پیچھے علماء کی ایک لمبی قطار مسلک اہل حدیث کی کستوری حضرت مولانا یوسف پسروری اور گجر طیارہ شہزادہ ہمارا مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب بڑی پرسوز اور دل کو بھانے والی آواز مولانا احمد حسن ساجد حفظہ اللہ تے او نکرے ساڑا صدیقی بھی بیٹھا ہے تے پرہ امجد صدیقی بھی بیٹھا ہے. میں بیدبانچ نہ ہو جہاں پائی کارڈ بھی بیٹھا ہے. مولانا اسحاق کارڈ بھی درویش مسلک اہل حدیث تے ساڑا نا آج کل گستاخہ جو بچنڈے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی جماعت کے خادموں میں شامل فرما لے. میرے بھائیوں دوستو، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اپنے موضوع کے لیے میں اس کو اساس اور بنیاد بناتے ہوئے 5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور آج کا میرا موضوع اور عنوان مسلک اہل حدیث ہے. پاکستان کے اندر بسنے والے جتنے بھی فرق و ادیان اور مسالک ہیں ان کے اندر مسلک اہل حدیث اس طرح ممتاز ہے جس طرح پھولوں میں گلاب اور موتیاں ممتاز ہے. سب سے بنیادی چیز جو ہمارے اور غیر کے اندر فرق کرنے والی ہے، ہمارے نزدیک دین کی اساس اور بنیاد وحی الہی اور وحی الہی آسمان سے اترنے والے رشد و ہدایت کے پیغامات ہیں، اور ان پیغامات کو اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کہا جاتا ہے. اور مسلک اہل حدیث اسلام کا وہ روشن رستہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی تاریک رات بھی صبح کی طرح ہے، اور جس کے بارے میں رب نے کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ کے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اور مسلک اہل حدیث سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا دوسرا نام سمجھتا ہے. ہمارے نزدیک قرآن نبی علیہ السلام کی سیرت ہے،
سنت نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اور ہمارے عقائد، فضائل، اعمال، ثواب، گناہ، عبادات، معاملات، خوشیاں، غمیاں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل کی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں، اہل حدیث کا مسلک کتنا معیاری ہے، وزنی ہے، پائیدار ہے، مسلمان ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فقہ جعفریہ کو نہیں مانتا، کوئی کافر نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہے میں فقہ حنفی کو نہیں مانتا، فقہ مالکی کو نہیں مانتا، فقہ حنبلی کو نہیں مانتا، فقہ شافعی کو نہیں مانتا، کسی کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا۔ تیرا مسلک کتنا مضبوط و مدلل، مبرہن و پائیدار ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں سیرت النبی کو نہیں مانتا، بتائیے وہ مسلمان رہے گا؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی بندہ کہہ دے میں قدوری نہیں مانتا، ہدایہ نہیں مانتا، میں سہاربہ نہیں مانتا، میں ملا یعذرہ الفقی نہیں مانتا، کافی کو نہیں مانتا، کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔ لیکن دنیا کا کوئی بندہ کہے کہ میں قرآن اور سنت کو نہیں مانتا، بتائیے آپ اس کو مسلمان تسلیم کر لیں گے؟ یہی بنیاد ہے، یہی اساس ہے، یہی وہ چیز ہے جو اپنوں اور بیگانوں میں، اہل حدیث اور غیر اہل حدیث میں فرق کرتی ہے۔ نماز میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم کون سا ہے؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اہل حدیث صرف اس چیز کو دین مانتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل کی ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، زمین پر اتارا، اتارنے سے پہلے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ نہیں کہا عقل و بصیرت سے زندگی بسر کرنا، تجربات سے زندگی بسر کرنا، بلکہ حکم دیا اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میرے بھائیو، فخر کے ساتھ سلمان فارسی کی طرح سینے پہ ہاتھ مار کے غیر اہل حدیث کو کہا کر تیرا مذہب زمین پر بنا ہے، میرا مسلک آسمان سے نازل ہوا ہے۔ حضرت سلمان الفارسی ان کو کہا تھا یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز بتائی ہے، پیشاب کرنا بھی بتایا ہے۔ فرمانے لگے اجل، ہاں ہاں۔ اور پلیدو بے ایمان جو مشرک ہیں، تمہیں استنجا طہارت کرنا بھی نہیں آتا۔ اہل حدیث کو ہمارے پیارے نبی نے امت کو عقیدہ دیا۔ اور پھر دیکھیے آج لوگ کس طرح تقسیم ہوئے، مسلمان، اہل سنت، پھر اشعری ماتریدی، پھر حنفی، پھر دیوبندی بریلوی، پھر چشتی، پھر قادری، پھر سور وردی، پھر بغیر وردی، پھر نشائی۔ میرے بھائیوں، تقسیم در تقسیم کا عمل ہے۔ عقیدے کا امام اور ہے، فضائل کا امام اور ہے، طریقت کا امام اور ہے، فقہ کا امام اور ہے۔ دنیا کے اندر اتحاد کی دعوت دینے والی صرف ایک جماعت اہل حدیث ہے، جس کے عقیدے کے امام، فضائل کے امام، طریقت کے امام، ثواب کے امام، نماز کے امام، خوشی کے امام اور عیدوں کے امام کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ بیٹھے ہیں، مجھ کتوں حلال کر لی، انڈا کیسے حلال ہو گیا؟ ان سوالوں کے جواب ہو چکے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اگر یہ باتیں قرآن حدیث میں نہ ہوتی، اہل حدیث اس کو کبھی بھی دین ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب دوسری بات، اہل حدیث اور غیر اہل حدیث میں جو فرق کرتی ہے، بیداری کے ساتھ مجھے جواب دینا۔
وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے. کیا ہے عقیدہ ہے؟ پھر بولو عقیدہ ہے. پھر بولو عقیدہ ہے توحید. توحید کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کے ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، بیوی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی حامی، کوئی برابر کا، کوئی ساتھی، کوئی شکوی نہیں. وہ تنہا یکتا احد و واحد لا شریک لہ ہے. اب بتاؤ رزق دینے والا کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ رب کا اعلان ہے، ترجمہ کسی کا پڑھ لینا. قل من یرزقکم من السماء والارض. آج آیتیں سنتا چلا جا، حدیثیں سنتا چلا جا. ترجمہ تیرے مذہب کا ہے. اپنے گھر بیٹھ کر اہل حدیث کی دعوت کے معیار کو دیکھ. نبیوں نے رزق کس سے مانگا ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین. ابراہیم کو کھلانے والا اور پلانے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ روٹی مانگنے والے ہیں، مانگی بہترین طریقے سے ہے، آسمان سے جواب آیا. روٹی بھی لے اور روٹیاں پکانے والی بھی لے. دونوں کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ علی حجویری کو داتا کہنے والوں بتاؤ، علی حجویری جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا؟ ان کی 4 شادیاں ہیں علی حجویری کی، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے. اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کر لے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے کون پوچھے گا. یہ کاموں کی منبر ہے. اہل حدیث خطیب ہے، سید عبدالغنی ہے، سرخ و سفید چہرہ ہے، جھلک ہے پیغمبر کی اولاد کی، بادشاہوں جیسا چہرہ ہے. آیت پڑھتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکورا. کہتے ہیں عملی تفسیر اس کی سمجھاؤں؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ کچھ نہ دینے والا کون ہے؟ دونوں نعمتیں دینے والا کون ہے؟ فرمانے لگے یہ مقتدی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں ہے. یہ مقتدی ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. یہ مقتدی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں. اور یہ عبدالغنی ہے، نہ جس کی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. اور میرے بھائیوں، نبیوں نے اولاد رب سے مانگی ہے، اور لکھنے والوں لکھو. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پاکستان کا مقدر مسلک اہل حدیث ہے، عقیدہ توحید ہے. نبیوں نے اولاد مانگی ہے کس سے؟ ایک نبی کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور ایک نبی کہتا ہے رب ہب لی من الصالحین. اور جس کو تو داتا کہتا ہے 4 بیویاں ہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں اور بیٹی بھی کوئی نہیں. میرے بھائیوں، عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک. پڑھو میرے ساتھ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت عطا کرنے والا کون ہے؟ شاہی عطا کرنے والا کون ہے؟ میرے بھائیو دوستو، عقیدہ توحید مسلک اہل حدیث ہے. اور تیسری میرے مسلک کی پہچان وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ کے نبی کی سچی محبت ہے. بولو اللہ کے نبی کی. اور تمہیں اہل حدیث کی کرامت سناؤں. 2015 شیخو پورے کا سٹیج تھا،
قاری صاحب ہی میزبانی کرنے والے تھے. میں نے کہا نام نبی لیتے ہیں تو جھوم جاتے ہو, فرمان نبی سنتے ہو تو گھوم جاتے ہو. اللہ کے نبی نے کہا ہے, بخاری کی حدیث ہے, فرمایا سمو بسمی, میرے نام محمد پر نام رکھو. امام بخاری کا نام محمد, امام شافعی کا نام محمد, ابن سیرین کا نام محمد, مولا علی کے بیٹے کا نام محمد, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام محمد ہے. اہل حدیثوں کے گھرانوں میں نام محمد ملیں گے. اگر نبی کی بات کو ماننے والا ہے, جاؤ پورے پاکستان میں کوئی بریلوی خطیب, کوئی بریلوی پیر, کوئی بریلوی علامہ, کوئی بریلوی فہامہ, کوئی شیخ الاسلام یا شیخ فی الاسلام ہے, اپنے بچے کا نام محمد دکھا سکتا؟ ان کے ایک بہت بڑے پیر کا, مولوی کا مجھے فون آ گیا, اور توتیاں پا کے تقریرہ کر دیا, بڑی نشانی ہے نہ لین تو نے منع کیتا ہے. میں کہا چل منع تے منع صحیح, نشانی تو نے میں 10 چھڑا. اس کا فون آ گیا, گل تے تیری صحیح ہے. میں کہا جی صحیح ہے تے عمل کر کے بتاؤ. ہن اج کل وہ بیچارہ کلب دا پھردا, اور نبی پاک دے نام تے نام رکھو. یہ مسلک اہل حدیث ہے. آپ کے نام کے ساتھ بھی محبت ہے, آپ کی ذات کے ساتھ بھی محبت ہے, اور آپ کی بات کے ساتھ بھی. ساڈا تے جینا مرنا ہی ہے. یا محمد کہندے آ رہنا تے وہابیاں سڑدے آ رہنا. ہاں میں جلن ہوتی ہے, یہ جلن محسوس کرنا صحابہ کی سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صوبان نبی علیہ السلام کے خادم ہے. ایک یہودی آیا, اس نے کہا یا محمد, فرمایا خبردار, تکا دے کے زمین تے سڑ دیتا. اور پاپیا پیارے نبی نو یا محمد کہہ کے بلانا, اس لیے تو اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. پھر ذات سے محبت کیسے کرنی ہے, اہل حدیث سے اس بات کو بھی سیکھ لے. اللہ کی قسم ہے, کٹ سکتے ہیں, مر سکتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں, پر دامن مصطفیٰ کو چھوڑ سکتے ہیں. اسا جی میں عزت کیتی ہے مثال, ساڑھے پائی کی آندے نے سونا آیا, ساج کے سلیاں دے گلیاں دے بازار, سرکار آئی, سرکار آئے, سرکار دیا من ٹھار دیا من. اب دیکھو عقیدت کے ساتھ عقل ماری گئی ہے. نبی علیہ السلام کا نام لیں گے نیکیاں ملیں گی, آپ کا نام لیں گے نیکیاں 10 میں نہیں, 2.5 میں نہیں, سینکڑوں میں. کوئی بندہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا, محمد الرسول اللہ نے فرمایا. رب ذوالجلال کی قسم ہے, رسول اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں اگر کوئی منصب ہوتا تو کلمے کا حصہ ہوتا. کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک مرتبہ درود پڑھے. اہل حدیثوں کے سردار ابن قیم نے لکھا ہے رحمہ اللہ, شیخ الاسلام نے لکھا ہے, اللہ کی قسم اس کے بعد اس سے پہلے کوئی مائی کلال یہ فرقہ پرست لوگ لکھ ہی نہیں سکے. آؤ اہل حدیث نے کیسے مانا ہے. اہل حدیث کے سردار نے لکھا ہے درود پڑھنے کے 40 فائدے. درود پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں؟ 40 فائدے. رزق کشادہ, مصائب دور, بیماریاں دور. اللہ تبارک و تعالی فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں کرتا ہے, 10. کتنے گناہ معاف کرتا ہے, کتنے درجے بلند کرتا ہے, کتنی نیکیاں لکھتا ہے, 10. یہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا منہج ہے. اور ہم نے کیسا مانا؟ حضرات محبت آپ بھی کرتے ہو,
صحابہ میں ہو، عہد نبوی میں ہو، تم سچے. نبی پاک کی خوشی میں اگر صحابہ نے جھنڈیاں لگائیں تو تم سچے، قبریں پختہ کی تو تم سچے، دوشالے چڑھائے تو تم سچے، گھوڑے نکالے تو تم سچے، مہندی نکالے تو تم سچے، ڈولی نکالے تو تم سچے، سبیلے لگائیں تو تم سچے. اللہ کی قسم ہے عہد نبوی میں اہل حدیث کا مسلک تھا، نماز نبوی تھی، رفع یدین تھا، فاتحہ خلف الامام تھی، اونچی آمین تھی. جسلے صحابہ اونچی آمین کہندے سن تے مسجد نو کی ہوندا سی؟ گونج جاندی سی. حضرات مسلک اہل حدیث کی چوتھی بات کیا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. تمام صحابہ کا ادب کرنا ہے. بولو تمام صحابہ کا، پھر بولو تمام صحابہ کا. خاندان نبوت کا الزامی طور پر بھی کسی کو بے ادبی کرنے دینی. صحابہ کرام کے رستے پہ چلنا ہے، تابعین کے رستے پہ چلنا ہے، ائمہ محدثین کے رستے پر چلنا ہے. تمام صحابہ کا احترام ہے، خلفائے راشدین کا احترام ہے، اور حضرت معاویہ کو جو بھوکنے والا ہے، جہنم کا کتا ہے، کبھی رب کی جنت میں جا سکتا بدبخت. حضرت معاویہ کا بھی احترام، حضرت حسین کا بھی. ذرا ہاتھ دو میں چوک کے آنکھو، حضرت حسین کا بھی احترام ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں اپنے بیٹوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، محدثین نے کہا اہل بیت کا احترام مان لیا، محدثین نے کہا صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی، احترام مانا. محدثین نے کہا اہل بیت کا احترام مانا، محدثین نے لکھا ہے حضرت معاویہ کا احترام. کسی کو بے احترامی بے ادبی کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد بھی جو محدثین نے کہا ہے وہ بھی مان لو. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. مٹھا ہپ تے کوڑا تو ہم تو اسی مسلک پر چل رہے ہیں، اسی منہج پر چل رہے ہیں. اور آخری بات مسلک اہل حدیث کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اہل حدیث پکا نمازی ہے. اہل حدیث بے نماز ہوتا، شرابی ہوتا، زنا کے قریب، فواحش کے قریب جانا، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرنی ہے، با عمل انسان بننا ہے، اور عمل کی خوشبو سے لوگ آپ کی طرف آئیں گے، آپ کے مسلک کی حقانیت اور سچائی کو پہچانیں گے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسی پر رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.